رات کے اس پہر مجھے بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں خود پر کالی چادر لپیٹے ہوئے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ میں نے اسی کالی چادر سے اپنا حسین چہرہ بھی چھپا رکھا تھا، وہ چہرہ جو کسی کو پل میں میرا دیوانہ بنا سکتا تھا، اسے ہوش و حواس سے غافل کر سکتا تھا۔ میں حسن میں کسی ملکہ کا درجہ رکھتی تھی، لیکن میری ماں نے آج تک میرا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت کمرے میں بند رکھتی تھی۔ مرد تو مرد، مجھے تو کسی عورت نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں مجھے نہ جانے کیوں سب سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، کہتی نور یہ دنیا بہت بری ہے اور تو بہت معصوم۔ میں تجھے اس لیے سب سے چھپا کر رکھتی ہوں کیونکہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی نظریں بھوکے بھیڑیے جیسی ہوتی ہیں۔ وہ تو عام عورت کو نظروں کی تیزی سے نہیں بخشتے، تو پھر بھی گوہرے نایاب ہے۔ تو میرے پاس کسی کی امانت ہے، بس مجھے اس لمحے کا انتظار ہے جب وہ آ کر تجھے لے جائے۔ میری ماں مجھ سے بڑی الجھی باتیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار اماں سے پوچھا کہ میں کس کی امانت ہوں، تو کہنے لگی وقت آنے پر بتا دوں گی۔ میں تیز تیز قدموں سے اس رات کے سناٹے میں چل رہی تھی اور میرے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گھوم رہی تھیں کہ اچانک سے میرا پیر بڑی زور سے پتھر سے ٹکرایا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکا تھا، کیونکہ اس وقت میں اپنی ہی ماں کا پیچھا کر رہی تھی۔ میری ماں برقع اوڑھے مجھ سے 20 قدم آگے بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں آج اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ میری ماں روز رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور صبح فجر سے پہلے گھر لوٹتی تھی۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے اس بات سے بے خبر کہ وہ رات کے اس پہر کہاں جاتی ہے۔ لیکن میں کافی مہینوں سے اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ میری ماں روز رات کو 1 بجے اٹھتی تھی۔ پہلے مجھے غور سے دیکھ کر یہ تسلی کرتی کہ کہیں میں جاگ تو نہیں رہی، لیکن جب اسے میرے سو جانے کا یقین ہو جاتا تو دھیرے سے میرے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی۔ اور ایسا سب کچھ میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ رات کو اکثر میری آنکھ کھلتی تو اماں بستر سے غائب ہوتی۔ پہل تو میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب سے میری عمر 18 سال ہوئی تھی میں نے اب باقاعدہ سے اس بات کو نوٹ کیا تھا۔ اماں روز ہی آدھی رات کو کمرے سے غائب ہوتی۔ ایک دن میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اماں تو پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ اس کے بعد سے مجھے اس بات کی تشویش سی ہونے لگی تھی کہ امی رات کو جاتی کہاں ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں نے انہیں گھر پر نہیں دیکھا تھا، وہ کہاں جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی تم چپ چاپ سو جایا کرو، سوال و جواب مت کیا کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھے تو کمرے میں بند رکھتی ہیں، سب سے چھپاتی ہیں، جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ حسین لڑکیاں اور بھی دنیا میں بہت ہیں، پھر مجھے کیوں وہ کسی قیمتی اثاثے کی طرح سے چھپا کر رکھتی ہیں اور خود رات کے اندھیرے میں جاتی ہیں۔ اور گھر پر تو میں اور امی اکیلے ہی ہوتے ہیں، ہمارا کوئی کفیل بھی نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی کیوں نہیں ہے؟ آج تک ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے تھے۔ میری ماں میری ہر ضرورت کو پورا کرتی تھی۔ ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے دنگ ہی تو کر گیا تھا۔ میں پیدل چل چل کر ہانپ کر رہ گئی تھی، لیکن سفر تھا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب میری ماں ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی تھی، وہاں بنگلے بنے ہوئے تھے۔ انہی بنگلوں میں سے میری ماں ایک بنگلے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بیل بجائی تو چوکیدار نے وہ دروازہ کھول دیا اور وہ اندر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میری ماں رات کے اس پہر بنگلے میں کیا کرنے آتی ہے۔ اگر وہ دن میں آتی تو میری سمجھ میں یہ بات بھی آتی کہ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں کا کام کاج کرتی ہے، لیکن اس پہر تو کوئی بھی اپنے گھر کا کام اس سے نہیں کروا سکتا۔ مجھے میری ماں نے 5ویں تک کی تعلیم دلوائی تھی اور اس کے بعد مجھے گھر میں چھپانا شروع کر دیا۔ میرے گھر میں بس ایک کلام پاک پڑھانے والی آتی تھی جس نے مجھے کلام پاک حفظ کروایا تھا۔ میں بے شک دنیا کی گورکھ دھندوں سے اتنی واقف نہ تھی، لیکن سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ اس وقت رات کی تاریکی میں کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ میں اس بنگلے کے پاس آ گئی تو مجھے اندر سے گھنگروں کی آوازیں آنے لگیں، ناچ گانے کا شور، لوگوں کی بے ہنگم سی آوازیں۔ یہ سن کر میرے وجود سے جان ہی تو نکل گئی تھی۔ تو کیا میری ماں ایک طوائف تھی؟ چند دن پہلے ہی میں نے اپنی ماں کو رات کے وقت ایک فینسی لباس پہنے دیکھا تھا۔ وہ میک اپ سے اپنے چہرے پر نمودار ہونے والے بڑھاپے کو میک اپ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ماں دیکھنے میں زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی، لیکن بہرحال عمر کا اثر تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ میرے دل کو پہلا دھچکا تو اسی دن ہی لگ گیا تھا۔ میرے دل کو وہم تو اسی دن ستانے لگے تھے جس بات کی نفی میں پچھلے 8 دن سے کر رہی تھی۔
آج میں اس کی سچائی اپنے کانوں سے سن چکی تھی، اس لیے مرے مرے قدموں سے واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ تو یہ حقیقت تھی میری بیوہ ماں کی، جو دن میں سب کے سامنے نیکو پارسا بنی پھرتی ہے، مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اور دن بھر اللہ کا ذکر اور سر پر ہر وقت دوپٹہ اوڑے وہ کسے دھوکہ دے رہی تھی؟ مجھے، خود کو، یا لوگوں کو؟ کسے؟ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنی چارپائی پر ڈھہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری صبح میری ماں کی تلاوت سن کر ہوتی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازن تھی، پھر ایسا ناپاک کام کیوں کر رہی تھی؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ کسی سے صدقہ زکوٰۃ لے کر پیٹ پال لیتی، یا مجھے یوں چھپانے کی بجائے مجھے تعلیم ہی دلوا دیتی، میں کوئی نوکری کر لیتی، ہماری کمائی حلال تو ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، میں روئے جا رہی تھی کہ جب تہجد کی اذانوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں تو خود کو بہت نیک پارسا سمجھتی تھی۔ میری ماں تو میرے دل میں بہت عزت اور اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا میں نے ایک بار بھنا ہوا گوشت کھاتے ہوئے اماں سے کہا تھا، اماں تم تو کہتی ہو مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گوشت اب ہزاروں کا آتا ہے اور تمہارا تو کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، پھر تم کیسے یہ سب بنا لیتی ہو؟ میری بات پر پہلے تو میری ماں کی رنگت اڑی تھی، اس کے بعد وہ بولی، بس اللہ کھلا رہا ہے، تو بس چپ چاپ کھانا کھا، میرا دماغ مت کھا۔ میری ماں مجھ سے روز کلام پاک سنتی تھی اور آنسو بہاتی رہتی تھی۔ پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ نہ جانے میری ماں کو کون سے غم ستاتے ہوں گے، لیکن اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی رات کی سیاہی کو چند ندامت کے آنسو سے دھونا چاہتی ہے۔ میرا ذہن ایک اذیت سے دوچار تھا۔ جب باہر کا دروازہ کھلا تھا، میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور فٹافٹ سے جائے نماز اٹھا کر ایک طرف رکھا اور خود اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اچھی خاصی عجلت اور بدحواسی میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنے کپڑے الماری سے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر سادے سے لباس میں باہر نکلی تھی۔ وہ فینسی لباس اس نے الماری میں رکھا اور الماری لاک کر دی۔ وہ الماری میری ماں ہمیشہ لاک رکھتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ نہ جانے میری ماں نے اس میں کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں، لیکن اب جان چکی تھی کہ میری ماں نے اس میں اپنے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ میرے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنی ماں کو بہت قابل عزت اور احترام کی جگہ رکھتی ہے۔ مجھ سے یہ بات صحیح نہیں جا رہی تھی کہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو ٹیپ ریکارڈر پر گانا لگا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ گانا کر رہی تھی۔ جب میری امی کمرے میں آئیں تو ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگیں، یہ تیرا کام نہیں، خبردار جو آئندہ تو نے گانے لگائے اور ناچ گانا کیا۔ میں رونے لگی۔ میری ماں نے بعد میں مجھے بڑی اپنائیت سے سمجھایا، یہ کام اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی، تو کسی کی امانت ہے، وہ بہت نیک ہے۔ کم عمری میں نے اپنی ماں کی ایسی باتوں کو بھلا کیا سمجھ سکتی تھی؟ بہرحال میں نے اس کے بعد کبھی گانا نہیں سنا تھا۔ میں بہت خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتی تھی اور یہ سوچتی کہ میری ماں بہت نیک ہے، اس لیے میں بھی نیک ہوں۔ لیکن جس سچ سے میں آج آگاہ ہوئی تھی وہ ایک دل دہلا دینے والا سچ تھا۔ صبح تک میں بخار میں تپ رہی تھی۔ میری ماں پورا دن میرا خیال رکھتی رہی، میرے لیے دوا بھی لے کر آئی، مجھے یخنی پلانے لگی، کہنے لگی، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، اس لیے تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے یہ سب نہیں کھانا، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ کل تک تو مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کس پیسے سے کھا پی رہی تھی، لیکن آج جان چکی تھی، اس لیے میں ایسے حرام کے نوالے اپنے حلق میں نہیں اتار سکتی تھی۔ میری والدہ میرے لیے مختلف چیزیں بنا بنا کر لاتی رہی، لیکن میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ رات میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ میری چارپائی پر لیٹ جائے، مجھے اس کے ساتھ سونا ہے۔ میری ماں میرے ساتھ لیٹ گئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، کہنے لگی، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور اب بھی بیماری میں تمہیں ماں کی گود ہی یاد آتی ہے۔ وہ فرط محبت کے جذبات سے لبریز تھیں۔ میں نے کہا، اماں، میں کلام پاک پڑھنا جانتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، محلے کے بچوں کو حفظ و ناظرہ پڑھانا شروع کر دیتی ہوں، اس کے دیے سے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ میری ماں یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیوں؟ کیا کمی ہے گھر میں؟ میں نے کہا، حلال کمائی کی۔ یہ سن کر میری ماں کی رنگت اڑ گئی تھی۔
کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا اماں یہ کام چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات وہ سمجھ گئیں، اس لیے مجھے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں تو نے میرا پیچھا کیا تھا؟ کیوں؟ کیوں گھر سے باہر نکلی تھی تم؟ اگر کوئی تمہیں دیکھ لیتا، تمہارا پیچھا کر لیتا تو؟ میں نے کہا مجھے دیکھنا تھا کہ میری ماں رات کے اندھیرے میں کہاں جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی آئندہ میرے پیچھے مت آنا۔ میں نے کہا یہ کام چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس دلدل میں پھنس چکی ہوں وہاں سے خلاصی ممکن نہیں، لیکن تم اس کیچڑ سے اپنا دامن گندا مت کرنا۔ کوئی نہیں جانتا کہ میری کوئی بیٹی بھی ہے، اس لیے میں نے تمہیں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ کہہ کر میری ماں میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی گھر سے باہر مت نکلنا ورنہ میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گی۔ ایک بار اگر ان درندوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمہیں میں نے چھپا کے رکھا ہے تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، پھر میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ کیوں نہیں سمجھتی تم میرے پاس کسی کی امانت ہو۔ میں نے کہا کون ہے وہ لوگ جو مجھے برباد کر دیں گے؟ میں کس کی امانت ہوں؟ اماں آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ وہ کہنے لگی ابھی نہیں بتا سکتی، بس تو آج کے بعد گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں مزید ایک الجھن کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اب اپنی ماں کی ٹو لگانا چھوڑ دی۔ ایک بار میری ماں بہت بیمار ہو گئی تھی، اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں نے کہا اماں آج مت جاؤ، اپنی حالت دیکھو۔ وہ کہنے لگی جانا ضروری ہے، اس لیے رک نہیں سکتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کی ایسی بھی کیا مجبوری ہے۔ وہ تیار ہوئی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے آج مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ جیسے ڈولتے قدموں سے میری ماں باہر گئی تھی، مجھے یہ ڈر لاحق تھا کہ وہ کہیں راستے میں گر ہی نہ جائے۔ اس لیے میں نے اپنی چادر نکالی اور خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس سے واقعی آج چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ بار بار راستے میں رک کر کچھ دیر سستاتی اور پھر چلنے لگتی۔ مجھے اس پر ترس بھی آتا تھا اور غصہ بھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ وہ اس حال میں جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسی حویلی کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس بار میں واپس گھر نہیں گئی تھی، بلکہ وہیں ایک بنگلے کے باہر بنے چھوٹے سے لان میں بیٹھ گئی کہ جیسے ہی اماں باہر آئے گی تو اسے سہارا دے کر واپس لے جاؤں گی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب مجھے اپنے کندھے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں ایک چادر سے منہ چھپائے بیٹھی تھی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے ڈر کر برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اسی اثنا میں میرا چہرہ بھی بے حجاب ہو گیا۔ یہ سب ایک بے اختیار سا عمل تھا۔ میرے پیچھے پیچھے ایک اچھی خاصی عمر کا شخص کھڑا تھا، اچھے خاصی بھاری وجود کا، اپنے حلیے سے کوئی گارڈ لگ رہا تھا۔ میں کب سے وہاں بیٹھی بس سامنے حویلی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جہاں میری ماں گئی تھی۔ وہ شخص پہلے تو مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے فوراً سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی جو عورت حویلی میں گئی ہے وہ تمہاری ماں ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک خباثت بھری ہنسی ہنسا اور بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسی حویلی کی جانب لے جانے لگا جہاں میری ماں موجود تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن وہ مجھے زبردستی اس حویلی کے پاس لے گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ میں اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کے سامنے میں بے بس تھی۔ اندر سے گانے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ شخص مجھے اندر لے کر آیا تو وہاں 4-5 عیاش مرد لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے میری ماں رقص کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، میری آمد سے بھی بے خبر تھی۔ میں بار بار اس شخص کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ زبردستی کھنچتا ہوا اپنے ایک نوجوان کے پاس لے آیا جو ہاتھ میں گلاس پکڑے شراب پی رہا تھا۔ اس وقت شراب کے نشے میں چور تھا جب اس شخص نے مجھے اس کے قدموں میں لا کر پھینکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں کے قدم وہیں رکے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، لیکن اس وقت تک وہ نوجوان مجھے دیکھ چکا تھا، دیکھ کے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میری ماں فوراً سے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی ملک دلاور اسے چھوڑ دے، اسے جانے دے۔ میری ماں نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ میں بھی اماں اماں کہہ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ اچھا تو یہ ہے وہ نایاب ہیرا جسے تو اب تک ہم سے چھپا رہی تھی۔
تو نے تو میرے باپ سے کہا تھا کہ تیری بیٹی مر چکی ہے، لیکن یہ تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے بڑی بے تکلفی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے میری ماں سے جدا کیا۔ میری ماں چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کو چھوڑ دو، تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو لیکن میری بچی کو چھوڑ دو۔ وہ کمینگی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا تیری بیٹی تو ہیرا ہے ہیرا، اسے میں تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، ہاں تو اب جا سکتی ہے، اس نے میری ماں سے کہا۔ میری ماں روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کسی کی امانت ہے، کسی کی نکاح میں ہے، اس کا باپ بہت نیک آدمی تھا، امام مسجد تھا، اس کا نکاح اس نے بچپن میں ہی اپنے بھتیجے سے کر دیا تھا، وہ کسی کی منکوہ ہے، خدا را اس کے ساتھ کوئی ظلم مت کرنا۔ پہلی بار مجھ پر یہ انکشاف کھلا تھا، میں کسی کی منکوہ ہوں۔ وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کسے بیوقوف بنا رہی ہو نور جہاں، بیگم طوائف کسی کی بیوی یا منکوہ نہیں ہوتی، بس طوائف ہوتی ہے۔ پھر اس نے نخوت بھرے انداز سے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو حویلی کے قید خانے میں بند کر دو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لیے اپنی حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ میں چیخ چلا رہی تھی لیکن وہاں میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں اب یاد آنے لگی تھیں کہ وہ مجھے کیوں چھپا کے رکھتی تھی، کیوں اس نے مجھے صرف دینی تعلیم دی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن میں تو صرف اپنی ماں کی خاطر یہاں آئی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ خود بھی اس جال میں پھنس جاؤں گی۔ میں اس نوجوان سے اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، پھر اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا، خود بھی اندر آ گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا دیکھ خود کو لڑکی، تیرا جادوئی حسن دیکھ کر تجھے کیا لگتا ہے؟ تو نے میرا کیا کچھ نہیں بگاڑا، تو نے تو میرے اندر کے سارے جذبات کو جگا کر رکھ دیا ہے۔ میں رونے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اس کمرے کی الماری کھولی اور مجھے ایک فینسی لباس پہننے کو دیا۔ مجھ سے کہنے لگا تیرے پاس بس 1 گھنٹہ ہے خود کو سجانے کے لیے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تیری ماں کو تیری آنکھوں کے سامنے جان سے مار ڈالوں گا۔ جو دھمکی دے کر وہ مجھے گیا تھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں رونے لگی، میں یہ گناہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنی ماں کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں واش روم میں چلی گئی، وضو کیا اور کمرے میں آ گئی۔ میرے پاس اس وقت میرے رب کی مدد کے علاوہ دوسرا کوئی مددگار نہ تھا، اور وہ ذات اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے بے آسرا چھوڑ دے؟ میں بنا قبلے کا تعین کیے ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے میں قبلے کا رخ کس جانب ہے، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں ہچکیوں سے روتے ہوئے سجدے میں کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ کب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ لیڈیز پولیس کی آواز سن کر میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تھا۔ اس حویلی پر چھاپا پڑ چکا تھا، سب گرفتار ہو چکے تھے، اللہ نے میری پکار سن لی تھی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میری ماں کو بھی بحال کر لیا گیا تھا، اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ ہم ماں بیٹی اپنے گھر آ گئے۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ ایک طوائف تھی، لیکن اسے ایک امام مسجد سے محبت ہو گئی اور اس نے کوٹھے سے بھاگ کر امام مسجد سے نکاح کر لیا، لیکن اس کی کوٹھے کی مالکن نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب میں 2 سال کی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح اپنے 8 سالہ بھتیجے سے کر دیا، لیکن جب وہ گاؤں سے واپس آیا اس کوٹھے کی مالکن نے میرے باپ کو مروا دیا۔ میری ماں مجھے لے کر بھاگ گئی، دوسرے شہر آ گئی۔ اسے ناچنے گانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں آتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی لوگوں کے گھر ملازمت شروع کر دی، لیکن وہاں کے مالک میری ماں کو طوائف کی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے اس کا عزت سے کام کرنا دشوار ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کی بیویاں میری ماں کو نوکری سے نکال دیتیں، اس لیے میری ماں نے ناچنے گانے کا کام شروع کر دیا، لیکن مجھے اس فعل سے دور رکھا۔ جب میں بڑی ہوئی مجھے گھر میں بند کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ میری ماں مجھے دوسرے ہی دن اس گاؤں سے لے گئی۔ پہلے اس لیے لے کر نہیں جاتی تھی کیونکہ اس حویلی کے مالک کو شک تھا کہ میں زندہ ہوں، وہ میری ماں کے پیچھے جاسوس رکھتا تھا، لیکن اب وہ پکڑا جا چکا تھا۔ گاؤں میں لے جا کر میری ماں نے میرے چچا کے گھر پہنچ کر اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میرا نکاح دوبارہ میرے اسی کزن سے کر دیا گیا جس سے میرے باپ نے بچپن میں کیا تھا۔ وہ نوجوان امام مسجد تھا۔ میں ایک عزت کی زندگی جی رہی تھی اور میری ماں بھی
ان لوگوں کی چنگل سے باہر آ گئی تھی